رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. انداز بیاں گرچا بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، پیارے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کی کردار. جناب صدر، تعلیم و تربیت کا اصل مقصد و غرض ایک عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق اور با کردار معاشرے کا قیام ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کا نہایت قیمتی انعام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں یہ رونق بیاں فرمائی ہے، یہ رونق و بہار اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان کی صحیح نشانما کی جائے، ان کی دین اخلاقی تربیت کی جائے، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے. بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. تعلیم و تربیت یہ وہ دو اشیاء ہے. جب بچہ اس دنیا میں آ کر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس کی کانوں میں آذان و اقامت دی جاتی ہے. اسی وقت سے ہی تعلیم و تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. بچہ اپنے ماحول کا اثر بہت جلد ہی قبول کر لیتا ہے. اپنے ارد گرد جو وہ سنتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، اسے اپنا کر لیتا ہے. جناب صدر، ہر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بچہ نیک ہو، وہ برائی سے بچ جائے، وہ نیک عمل کرے، وہ پڑھ لکھ کر ایک اونچا مقام پر پہنچے، ملک کا نام روشن کرے، والدین کا نام روشن کرے. لیکن جناب صدر، بہت کم بچے ایسا کر پاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی والدین اپنے بچے سے ایسی امیدیں لگا بیٹھے ہو جن کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. جب وہ بچہ ایسا نہیں کر پاتا تو والدین اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ان کی وجہ سے بچے اور والدین کے درمیان دوریاں بڑھنے لگتی ہے. تو ان دوریوں کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اپنے بچوں سے محبت قائم کی جائے، ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے، ان کی بزدلیوں اور دلچسپیوں کا جاننا نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ انہیں جاننے بغیر ہم ان سے کام لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. جناب صدر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ نیک ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ایماندار ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ سچ بولے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ علم دوست ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ دوسروں کا احترام کرے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ دوسروں کے زندگی میں آسانی پیدا کر سکے؟ جناب صدر، یہ 5 نصیحتیں ہم ساری زندگی میں اپنی بچوں کو کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ ایٹم بم سے ساری قوم پناہ ہو جاتی ہے، بچوں کی نفسیاتی دھچیاں اٹھ جاتی ہیں. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، والدین کو چاہیے کہ اس گھر کی تربیت کا آغاز اپنے بچوں سے نہ کیجیے بلکہ اپنے آپ سے کرے. جب اپنے آپ میں تبدیلی آئے گی تو کسی کے اوپر اثر پڑے گا. ہماری ذات میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے افکاروں میں، ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. جناب صدر،
बचपन ही से अगर बच्चों की सही नशोनुमा की जाए तो बड़े होने की के साथ साथ वो इन पर अमल पीरा रहेगा। जिन घरों में वालिदैन अपने बच्चों से मुस्बत अंदाज में वक्त गुजारता है तो वहाँ के बच्चों के अंदर खुद बहुत कुछ सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। जनाब सदर, बच्चों की डांटने की हदूद या उनकी तरबियत के सिलसिले में वालिदैन या असातिज़ा किराम का उन्हें तोड़ा या हल्का फुल्का मारना बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है। इस मामले में अफरात व तफरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चे को जो सबसे बेहतर तोहफा देता है वो दीन की तालीम है। जिन वालिदैन अपने बच्चे को सही और नेक आदतें सिखा दी, जब नेक आदतें सिखा दी और नेक इंसान का तसव्वुर आता है तो हम समझते हैं कि पैसा कमाने वाला आया। पैसा कमाना मानी नहीं रखता, इंसान मकसद है, लेकिन पैसा एक जरूरत है। लेकिन अब मकसद पैसा बन गया है और ये भी नहीं रहा। जनाब सदर, सखी माँ सखी औलाद पैदा करेगी, क्योंकि उसने सहावत देखी है। जिस घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो बाप अपने बच्चे से कहता है कि जाकर बोलो कि मेरा वालिद घर पर नहीं है, तो इस बच्चे से सच बोलने की उम्मीदें न रखें, क्योंकि बच्चों की एक सही तरबियत के साथ साथ एक नेक माहौल का होना भी जरूरी है। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगा कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की किरामती, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की किरामती, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। वस्सलाम।